جن لوگوں کو ٹینشن بہت رہتا ہے، سن لو، جن لوگوں کو بہت زیادہ دماغی الجھن رہتی ہے، جو لوگ بہت زیادہ دماغی ٹینشنوں کے شکار ہیں، میری 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں بڑی ہیں، جوان ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے، شادی کے لائق ہو گیا، پھر بھی ماں باپ کی بات نہیں سنتا ہے، پھر بھی گھر دیر سے آ رہا ہے، جن کو 50 قسم کے غم کھائے جا رہے ہیں، ان کو ایک دعا سکھلا کر جا رہا ہوں، یہ دعا کو اپنا وظیفہ بنا لو، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنی سی دعا ہے، اس دعا کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور سب سے ہلکے درجے کی بیماری یہ ہے کہ انسان کے غم نہیں دور ہو رہے ہوں، انسان کو ٹینشن ہو، تو یہ سب سے ہلکی بیماری ہے جو اس دعا سے چلی جاتی ہے۔ اس سے بڑی بڑی 98 بیماریاں اور ہیں جو اس دعا کے پڑھنے سے جائیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ دعا کو ہماری ماں بہنیں بھی یاد کر لیں، آپ بھی یاد کریے، ٹینشن کی یہ دعا ہے، ذہنی الجھن کی یہ دعا ہے، غم اور الجھن، اور جس کے دماغ میں ہزاروں قسم کے خیالات آتے ہیں، اس کی زندگی میں سکون نہیں، تو وہ یہ دعا پڑھتا رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ساتھ میں یہ دعا بھی اگر ملا سکتا ہے تو ملا لے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف، اپنے مذہب کی طرف، اسلام کی طرف پلٹ دے، میرا دل ادھر ادھر نہیں، صرف اپنے دین کی طرف لگا دے۔ یہ دونوں دعائیں آپ اس کو اپنا وظیفہ بنائیے، دونوں نہیں پڑھ سکتے تو ایک دعا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیجئے، بہتر ہے کہ دونوں پڑھیں، دونوں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ایک دعا پڑھیے، یہ ذہنی الجھنوں کو دور کرنے کی ایک دعا ہے۔ تو میرے بھائیوں، امیر معاویہ نے اپنی بیوی سے کیا کہا، تمہیں کسی کے اندرونی خانے سے کیا مطلب، اور بدگمانی کرنے سے کیا فائدہ، نہیں تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، تو بدگمانی ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، ایمان والو تم ایک دوسرے سے زیادہ بدگمانی مت کیا کرو، اس لیے کہ بہت سی بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں برا سوچیں گے تو بدگمانی ہوگی، اور بدگمانی انسان کو گناہگار بنا دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر داخل ہو جائیے، ایک دوسرے کی ہمدردی اپنائیے، ایک دوسرے کے ہمدرد بنیے، اور ساتھ میں نے شروع کیا تھا کہ جو نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، میرے بھائیوں، اس نماز کے لیے ہمیں اور آپ کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ میں نے صبح جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ اگر گاؤں میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگتا ہے، اس کی پنچایت ہو جاتی ہے، تو گاؤں میں سردار کو چاہیے کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی بھی پنچایت ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی جرمانہ عائد ہونا چاہیے۔ نماز دین کا ہم ستون ہے، اور یہ جلسہ بھی مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، شاید آپ کو معلوم ہوگا مسجد بنانے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ آپ کو یہ ایک چیز کی طرف میں اشارہ کر دوں، اور اس بات کو سنیے، آپ تعجب کریں گے۔ مسجد نبوی جب بن کر تیار ہوئی، مسجد نبوی آپ جانتے کیسی تھی؟ کھجور کے پتوں کی چھت، ارے یہ تو بہت اچھی ہے، یہ جو آپ نے پردہ ڈالا یہ تو بہت اچھا، کھجور کے پتوں کی چھت، یہ ہوا چلتی تھی تو پتے اڑ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول سجدے میں، اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر، نماز پڑھائی، رکوع میں گئے، ہوا تیز ہوئی، سمع اللہ لمن حمیدہ کا، ہوا اور تیز ہوئی، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں سر رکھا، ہوا اتنی تیز ہوئی کہ کھجور کے پتوں کی چھت اڑ گئی، آسمان سے پانی گرنے لگے، اور پانی کے قطرے زمین پر گرتے، زمین سے مٹی اٹکتی اور محمد رسول اللہ کے چہرے پر پڑتی۔ اللہ کے نبی نے جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور چہرہ جب صحابہ کی طرف کیا، صحابہ نے اس چہرے پر مٹی لگی ہوئی دیکھی، جس چہرے کو کبھی دیکھ کر حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دنیا میں آپ سے زیادہ حسین بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ دنیا کی کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا،
اور جابر ابن سمرہ نے کہا تھا آئے چاند تو کیوں نکلتا ہے، آئے چاند تیرا چہرہ میرے نبی کے چہرے سے اچھا نہیں ہے، آئے چاند تیرے چہرے کو بھی اگر حسن اور خوبصورتی اور روشنی ملی ہے تو وہ میرے نبی کے چہرے سے ملی ہے۔ یہ جابر ابن سمرہ نے کہا تھا میرے بھائیوں اس چہرے پر آج مٹی لگی ہوئی دیکھی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا اس مسجد کے لیے ہم پکی چھت نہ بنوا دیں؟ آپ نے کہا اس چھت کے لیے بہت سے پیسوں کی دولت کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے تعاون کرنا چاہا، حضرت عثمان غنی اٹھے اور فرمایا کسی ایک سے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس مسجد نبوی کی پوری تعمیر میری ذمہ داری ہے۔ ایک آدمی ہر صحابی دینا چاہ رہا تھا، لیکن ایک ہی صحابی نے کہا بس جتنا بھی خرچہ ہوگا میں لگاؤں گا۔ کیا آپ کے علاقوں میں ایسے سردار نہیں ملیں گے، ایسے سرپنچ نہیں ملیں گے، ایسے امیر لوگ نہیں ملیں گے جو مسجد کی ایک ایک چیز لے لیں؟ دیوار ہم کھڑی کر دیں گے، پتھر ہم لگوا دیں گے، یہ ہم کروا دیں گے، وہ ہم کروا دیں گے۔ ایک ایک ذمہ داری اگر ایک ایک سردار لے لے تو آسان ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی نے اکیلے کر دیا، اور سوچو اس مسجد نبوی کے بننے کے بعد بھی اللہ کی قسم اس مسجد کے اندر پھر مہینے نہیں کئی ایک یا 1.5 سال کا عرصہ ایسا گزر گیا کہ مسجد بننے کے بعد مدینے کے صحابہ کے پاس اتنا تیل نہیں تھا کہ عشاء کی نماز کے وقت چراغ جلایا جا سکے، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز کے وقت چراغ جلا کر چراغ بجھا دیا جا سکے۔ 1 سال 1.5 سال تک مسجد نبوی کے بننے کے بعد بھی میرے بھائیوں عشاء کی اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی گئی، اندھیرے میں پڑھی گئی۔ ایک دن اللہ کے رسول عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے کونے میں چراغ جل رہا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے جب آتے ہیں تو مسجد کے کونے میں چراغ جلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس چراغ کی روشنی میں آج عشاء کی نماز کے وقت جتنے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہیں، آج آپ ان کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ چراغ کس نے جلایا؟ اس مسجد نبوی میں آج یہ چراغ کس نے جلایا؟ کون لے کے آیا؟ ایک صحابی اٹھتے جن کا نام تمیم داری ہے، وہ صحابی اٹھتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ چراغ میں نے جلایا ہے، میرے پاس فاضل تیل تھا، میرا خرچہ اپنے گھر کا چل جائے گا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے گھر میں اندھیرا رہتا ہے، میں تیل لے آیا، میں نے چراغ بنایا اور جلا دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چراغ میں نے جلایا ہے، اگر چراغ کی روشنی میں نماز پڑھنا ناجائز ہو یا غلط ہو تو مجھے معاف کر دیجئے، میں لے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں اے تمیم، نہیں، ناجائز نہیں ہے، بلکہ تم نے آج بہت بڑا کام کیا ہے۔ آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف چہرہ کیا اور چہرہ کرنے کے بعد فرمایا اے تمیم، اے تمیم قد نورت الاسلام، اے تمیم تو نے آج مسجد نبوی کو روشن نہیں کیا ہے، تو نے آج صرف اللہ کے گھر کو روشن نہیں کیا ہے، آج تو نے چراغ جلا کر پورا اسلام چمکا دیا ہے، پورا اسلام روشن کر دیا ہے، پورے اسلام کو ایک نئی روشنی دے دی ہے۔ میرے بھائیوں جب مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا چراغ جلانے پر اسلام کی روشنی قرار دے دیا گیا ہے تو مسجد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے، یہ 5 اور 10 روپے کا چندہ مانگتے ہوئے اور لوگوں کو کرتے ہوئے اور آپ کو دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دینا چاہیے، شرم یہ آنی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کے لیے 10 روپے دے رہے ہیں جبکہ ہم اپنی گاڑی میں 100 روپے کا 1 لیٹر پیٹرول بھروا لیتے ہیں جو اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ ہمارے بچے 20 25 50 روپے کی جو ٹافیاں
اور چاکلیٹ ہم سے کھا جاتے ہیں اور ہم مسجد کو 10 روپے کا چندہ دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرا وقت 1 بجے تک ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ سے چلتے چلتے اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے تھوڑی دیر 10 منٹ تک اسٹیج پر رہنا ہے۔ 10 منٹ تک میں اپنی محبت کا اظہار دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جو 20 22 25 سال سے مجھے یہاں بلا رہے ہیں، اس مسجد کے لیے چندہ کیا گیا ہے، ان دونوں حدیثوں کو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیا ہے۔ اب یہ دیکھتا ہوں آپ کا جذبہ، آپ کا ایمان اور اپنی محبت کی، آپ کو میرے تعلق سے آپ کے دل میں کیا محبت ہے کہ صرف نام کے جرجی صاحب مشہور ہے، یا میری بات کو بھی آپ اس کا بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ 10 منٹ میں آپ میرے ہاتھ پر کتنا پیسہ لا سکتے ہیں اس مسجد کے لیے، یہ مجھے آج آپ کی محبت دیکھنا ہے، اپنے تعلق سے بھی اور اسلام کے تعلق سے بھی۔ مائک نہیں رہے گا، ہم اس طریقے کی دعائیں بھی نہیں دیتے کہ اللہ تمہارے رزق میں برکت دے، اللہ یہ کرے، نہ ہم چندہ کرتے وقت اس طریقے کی دعاؤں کو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں، آپ لائیے اور خود دل میں نیت کر لیجئے کہ یہ ثواب کس کو پہنچانا چاہتے ہیں آپ، اور آپ کے دل کی نیت کے مطابق آپ خود چندہ دیجئے، تعاون کیجئے۔ آپ جو نیت کریں گے آپ کو آپ کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کو ثواب ملے تو آپ یہ دل میں نیت کریے کہ اللہ اس مسجد میں تعاون کا ثواب میرے ماں باپ کو دے۔ آپ خود چاہتے ہیں تو آپ اپنے نیت کریے، پورے گھر کو ملے تو پورے گھر کی نیت کریے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہمارے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا فرما دے، ہمارے اندر ایک دوسرے کی غمخواری پیدا فرما دے، ہمارے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا فرما دے، اور اے اللہ ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دے، ایک دوسرے کی تکلیف کو ایک دوسرے کی تکلیف سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ صرف 10 منٹ ہم آپ کا انتظار کریں گے اور آپ کا تعاون دیکھیں گے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ، اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے نہیں۔ بات کہاں سے نکلی تھی؟ اچھا سنیے یار، بات یہاں سے نہیں نکلی تھی، بات یہ ہے کہ قبلہ اس کو نہیں معلوم ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے بات نکلی تھی۔ کیا سنتے ہیں آپ؟ بول رہا ہوں کھیت سن رہے ہیں کھلیان، یہاں سے بات ٹرن ہوئی تھی۔ تو جہاں اس کا چہرہ ہے اسی طرف رک کر کے نماز پڑھے گا۔ وضو نہیں بنایا ہے، نیت سے وضو، نیت کر لی کہ یہی میرے لیے قبلہ ہے، چلیے۔ اب اللہ اکبر نہیں کہہ پا رہا، ہاتھ نہیں باندھ پا رہا ہے، تو اب اشارے سے کہے گا اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔